أشهد أن لا إله إلا الله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 138 اور 139 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری سنا دیجیے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے جو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی بناتے ہیں۔ کیا ان کے پاس عزت تلاش کرتے ہیں؟ بلا شبہ ساری عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ ہی کے لیے ہے۔ اس آیت میں منافقین کی بدحالی کا ذکر ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ خوشخبری تو اچھی حالت کی دی جاتی ہے، لیکن عذاب علیم کی خبر کو بھی خوشخبری سے تعبیر فرمایا گیا، کیونکہ وہ لوگ اپنی حرکتوں کے نتیجے میں، یعنی وہ جو گڑبڑ کرتے تھے، اچھی حالت کے منتظر تھے، ان کی بیوقوفی ظاہر کرنے کے لیے اس خبر کو بشارت سے تعبیر فرمایا۔ منافقین جو نفاق اختیار کیا تھا، اس میں انہیں کافروں سے دوستی رکھنی پڑتی تھی۔ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے، اور کافروں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، حالانکہ حقیقت میں کسی بھی فریق کے ساتھ نہ تھے، جیسے کہ اندر رکوع میں آئے گا۔ فرمایا کہ کوئی فریق ان کو اپنا نہیں سمجھتا تھا، لیکن وہی سمجھتا تھا کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ دونوں فریق کو اپنے تعلق میں الجھا رکھا ہے، اس فریق کو بھی نفع حاصل کرتے رہیں گے اور دوسرے فریق سے بھی۔ ان کی چالاکی، منافقین جو ہے عام طور پر مسلمانوں کو کہتے تھے کہ بھئی ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم ایمان لے آئے، اور کافروں کو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ چالاکی وہ جب کرتے تھے، اس چالاکی کی وجہ سے وہ ایمان سے تو محروم ہو گئے۔ اخلاص کے ساتھ وہ جو ہے ظاہراً باطناً انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو سچے مسلمانوں کے سب میں شامل کرتے تھے، اس لیے کہ انہیں یہ خیال تھا کہ اگر مسلمان غالب ہو گئے، غلبہ ہوا، تو بھئی ہم اسلام کی جو عزت ہے اس سے ہم محروم نہ ہو جائیں۔ اور کافروں سے دوستی کرنے میں بھی ان کو یہ کوشش تھی کہ بھئی ان کے پاس رہ کر ہمیں عزت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا کافروں کے پاس عزت تلاش کرتے ہو؟ عزت تو ساری اللہ کے لیے ہے۔ اللہ خود عزیز ہے، اور جس کو چاہتا ہے عزت دے گا، اور جس کو چاہے گا ذلت کی گہرائیوں میں گرا دے گا۔ کافروں کی ذرا سی مال اور جائیداد جو ان کی عزت جو نظر آ رہی ہے، اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو عزت دے گا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اہل ایمان کو عزت دی، وہ سب کافر ذلیل ہو گئے جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا، اور منافقین نے بھی ان کے ساتھ ذلت اٹھائی۔ کافر جو ہے کافروں کے طرز پہ چلتے رہے، اس لیے جو ہے مسلمان سے دور ہو کر اور کافروں کے ساتھ یہ بھی شامل ہو گئے۔ فرمایا کہ یہ کافر جو منافق جو ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے اسلام کا غلبہ ہوتا گیا اور ممالک فتح ہوتے چلے گئے، تو یہ دنیا میں جو کچھ ان کو مسلمانوں کو حاصل ہوگا تاکہ وہ ہمیں بھی حاصل ہو۔ تو کافروں کے لیے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، جہاں رسوا کرنے والا عذاب ان کے لیے مقرر ہے، ان کے لیے دنیا میں کچھ نہیں، اور جو ان کی پیروی کر رہے ہیں اور ان کی نقش و قدم پہ چل رہے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہیں۔ آج جو مسلمان جو ہے وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں کے نقش و قدم پر، ان کے طور و طریقے پر چل کر اپنے آپ کو جو ہے وہ عزت والا بنانے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ داڑھی منڈوانا، اسی طرح جو ان کے شکل و صورت اختیار کرنا، اور دوسری بہت سی چیزوں میں جو ہے ان کی وہ پیروی کرتا ہے اور ان کو جو ہے نا اچھا سمجھتا ہے، اور مسلمانوں کے بجائے قطع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ہے وہ اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی کم بختی ہے۔ طارق بن شہاب فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے زمانے خلافت کے اندر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس وقت جو ہے آپ کے ساتھ جو ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ چلتے چلتے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی اونٹنی سے اتر کر اور اپنے موزے اپنے کندھے پہ ڈال دیے، اور اونٹنی کی جو ہے رسی پکڑ کر اور پیدل چلنے شروع ہو گئے۔ حضرت عبیدہ بن جراح نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ایسا کرتے ہیں آپ؟ تو آپ نے موزے کندھے پہ ڈال دیے ہیں اور اونٹنی کو جو ہے آپ پکڑ کے چل رہے ہیں، تو یہ اچھا مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہاں شہر میں ایسے بڑے بڑے لوگ ہیں، یہود نصارہ، وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے اس حال میں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ افسوس ہے تیرے اوپر، اگر تیرے علاوہ کسی نے یہ بات کی ہوتی
ہاں تو میں اس کو اتنی سزا دیتا کہ وہ یاد رکھتا۔ اور پھر فرمایا کہ امت محمدیہ کے لیے جو ہے فرمایا کہ عزت جو ہے وہ اسلام میں ہے۔ ہم جو ہے ذلیل قوم تھے، اللہ نے ہم کو اسلام کے ذریعے عزت دی ہے۔ اس کے بعد جب کبھی بھی ہم نے اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے کہ جس سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ذلیل فرما دے گا۔ آج دیکھا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے یہود نصارہ کے طور طریقے اختیار کر رکھے ہیں، داڑھی منڈواتے ہیں اور فرنگی لباس پہنتے ہیں، اور کھانے پینے میں اور معیشت اور معاشرت میں، حکومت اور سیاست میں دشمنان دین کی تقلید کرتے ہیں، اور اس کو وہ اپنے لیے عزت سمجھتے ہیں۔ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کا اتباع کرنے میں، اسلامی لباس پہننے میں، بیاہ شادی میں سنت طریقہ اختیار کرنے میں، اسلامی قوانین اختیار کرنے میں وہ جو ہے ذلت محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح منافقین جو ہے کافروں سے دوستی کر کے ان کے یہاں عزت چاہتے تھے، آج کے مسلمان بھی ان کے طرز کو اپنا رہے ہیں۔ اسلام اور اعمال، اسلام میں عزت نہ سمجھنا اور کافروں سے دوستی کرنا اور ان کی طرف جھکنا اور ان کی تقلید کرنا، اس کو عزت سمجھنا ہی بہت بڑی محرومی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سچے مسلمان تھے، کافر ان سے ڈرتے تھے۔ اب جب کہ مسلمان کافروں کی طرف جھک رہے ہیں اور ان کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور مسلمان جو ہے وہ کافروں سے ڈر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اپنے حبیب کے سنت طریقے کو چھوڑ دیا اور یہود نصارہ اور ہنود کا اتباع کرنے والے بن گئے۔ سورہ منافقین میں فرمایا اللہ نے کہ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے ہے، لیکن منافقین اس کو نہیں جانتے۔ ایمان کا دعویٰ کرتے ہوئے جو ذلت دیکھ رہے ہیں، اس سے سمجھ لیں کہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے اللہ عزت دیتا ہے، اس عزت سے انہوں نے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں منافقین کے طرز عمل سے بچنے کی اور مسلمانوں والا لباس، شکل و صورت اور طریقہ نبی کا سنت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔